کوئی بھی مسئلہ تو رہے، لیکن تم کو یہ ہر حال میں طے کرنا پڑے گا کہ تم حسین کے ساتھ ہو کہ یزید کے ساتھ ہو۔ صلوات پڑھتے یہی وجہ ہے امام حسین جب اپنے چھوٹے شہزادے کا تعارف کراتے ہیں تو اس طرح سے کراتے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، دنیا میں بہت ساری کمیونٹیز پائی جاتی ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو امام حسین کا غم مناتے ہیں، امام حسین کا گریہ کرتے ہیں، ہندو ہو یا مسلمان، سنی ہو یا شیعہ، سب امام حسین کا غم منا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے۔ ہر شخص امام حسین کی فرشیادہ پر آنا چاہتا ہے، لیکن وہ ان کا نصیب ہے کہ آپ آتے ہیں یا نہیں آ پاتے۔ عزیزو، جو بھی شخص آپ دیکھیں سب امام حسین کے غم میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ دوسرے لوگ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے امام حسین کا غم مناتے ہیں کہ بہترین انسان تھا کہ جو کربلا میں شہید کر دیا گیا، لیکن ہم جب اس فرشیادہ پر آتے ہیں یا امام حسین کا غم مناتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ وہ بہترین انسان تھے، بلکہ ان کو بہترین انسان سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہادی، امام اور رہنما مانتے ہیں۔ وہ لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم امام حسین کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ان کو امام مان لیتے ہیں تو تقاضے بدل جاتے ہیں۔ صرف ان کا مان لینا یا ان کی باتوں کو سن لینا یہ کافی نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ ان کے بتائے ہوئے راستے کو ایکسپٹ کرنا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ہم صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ خدایا جس مقصد کے تحت اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی بسر کی ہے، ہماری زندگی بھی ان کی طرح ہو جائے۔ جس مقصد کے تحت انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، ہماری زندگی بھی اسی مقاصد کے کام آ جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم صرف زبانی دعوے نہیں کرتے ہیں کہ ہم مسائل سن کر گریہ کر دینے کے ساتھ ساتھ، فضائل سن کر خوش ہو جانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرم لمن حاربکم، کہ مولا جس سے آپ کی صلح ہے اس سے ہماری بھی صلح ہے، مولا جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے ہماری بھی جنگ ہے۔ اب ذمہ داری یہ بن جاتی ہے، مولا کی صلح کی نفرت سے تھی، مولا کی جنگ کی نفرت سے تھی، مولا کی صلح نمازیوں سے تھی، مولا کی صلح روزے رکھنے والوں سے تھی، مولا کی صلح ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانے والوں کی تھی، مولا کی صلح مظلوموں سے تھی۔ آپ دیکھیں، اگر نماز کی بات کی جائے تو اہل بیت علیہ السلام کی دیکھیں، ان کے چاہنے والوں کی نمازوں کو دیکھیں۔ آیت اللہ بہشت کے بارے میں یہاں کون نہیں جانتا؟ عظیم مرجع بہترین مومن تھی جن کے بارے میں کوئی ایسا شیعہ ہو جو ان کے بارے میں نہیں جانتا، وہ نمازوں میں بلند آواز سے گریہ کیا کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب نماز کو انہوں نے شروع کیا، ان کا گریہ جو تھا ہونا شروع ہو گیا۔ اب جیسے جیسے نماز اپنے اختتام پہ پہنچ رہی ہے، رکوع میں گئے، گریہ پڑھ رہا ہے، اب سلام پڑھ رہے ہیں تو اور بلند بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ ان کے شاگرد نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں اتنی تیز آواز سے گریہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس طرح سے ایک بچے کے آگے سے کوئی بہت اچھی چیز چھین لی جائے تو وہ کس طرح سے تڑپتا ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی ان آنکھوں سے جو ہے وہ جنت کے دروازوں کو بند ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نماز کو شروع کیا تو وہ جنت کے دروازے کھل رہے تھے، لیکن جب نماز کو تمام کر رہا تھا وہ جنت کے دروازے بند ہو رہے تھے۔ بعد اس طرح سے وہ بچہ نہیں رہ پاتا جب اس کی پسندیدہ چیز چھین لی جاتی ہے۔ بس میرا بھی یہی عالم ہے، میں نماز سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے آگے سے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ صلوات بات کو سن لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی بات کو سن کر اس پہ اطاعت کرنا یہ ہم پر واجب بن جاتا ہے۔
عزیزو آپ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں. جب ہم ایک آیت کی لمن سالمکم وحرکم لمن حاربکم، مولا جس سے آپ کی سلح ہے اس سے ہماری بھی سلح ہے، مولا جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے ہماری بھی جنگ ہے. اس کا مطلب کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. مولا کی صلح کی نفرات سے تھی، مولا کی جنگ کی نفرات سے تھی. جب ہم کو یہ معلوم ہو جائے گا تو ہماری ذمہ داری یہ ہو جائے گی کہ اس راستے کو اپنائیں جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ تھا، اس راستے کو اپنائیں جو محمد والے محمد کا راستہ تھا. اس کے بعد آتے کہ امام کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں مولا جو مقام و منزلت خود کا ہے وہ ہم کو بھی مل جائے. اب کچھ لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان لوگوں نے شہادت دی، ان لوگوں نے قربانی پیش کی، جو مقام ان کو ملا وہ ہم کو بھی مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھوکے رہے پیاسے رہے. عزیزو جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین کی قبر کا پہلا سائے جب امام حسین کی قبر پہ پہنچے ہیں، ہاتھ رکھ کر زیارتوں کا پڑھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں خدایا جو مقام خود کا ہے وہ ہم کو بھی مل جائے، جو منزلت خود کی ہے وہ ہم کو بھی مل جائے، جو مقام جون کا ہے وہ ہم کو بھی مل جائے. یہ بیان کرنا شروع کیا تو عطیہ اوفی ان کے شاگرد وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں نے جابر کی یہ بات سن کر مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے جابر سے پوچھا جابر تم یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اس کو بھی وہی ثواب ملتا ہے جو دوسرے کو ملتا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلیہ ان کو ملا وہ مقام ہم کو بھی مل جائے. ایران کا بہترین شہید آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دعا کرتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں تو اس کی دعا قبول ہوئی ہے. اس شہید کے بارے میں ایک واقعہ بیان کر سکتا ہوں. عجیب شہید ہے، شہید قلارت کے نام سے وہ مشہور ہیں. تہران میں ان کی قبر ہے. ان کی پوری زندگی ایران اور عراق کی جنگ میں گزر گئی. اس طرح سے اب جو واش روم ہوا کرتے ہیں وہ صاف کرتے تھے، جو لوگ شہزادی زہرا کے حرم کی دفاع کے لیے جاتے تھے ان کی دیکھ بھال یہ سارے کام کرتے تھے. جب ان کا آخری وقت آیا انہوں نے دعا کی. دعا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خدایا امام حسین کے صدقے میں میری پوری زندگی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی، پوری زندگی اہل بیت علیہ السلام کے دفاع کرنے والے فوجیوں کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی. اب میں چاہتا ہوں جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہو. آپ تہران جائیں عزیزو، آج اتنے سال گزر گئے، وہ عجیب شہید ہے. تہران جائیں، جانے کے بعد آپ ان کی قبر پہ جا کر دیکھیں گے آج بھی ان کی قبر سے بہترین خوشبو آتی ہے. لوگ ان کی قبر پہ جا کر بیٹھتے ہیں اور اس دعا کو لکھ کر یہ ان کی دعا تھی. یہ کوئی انہونی آرزو نہیں ہے کہ جو ان کو مقام ان کو ملا وہ ہم کو بھی مل جائے. جون نے یہی دعا کی تھی نا، مولا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے کیونکہ میں سیاہ ہوں، میرے بدن سے بدبو آتی ہے. آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دی. امام حسین نے دعا دی تھی جاؤ جون تمہیں میں اجازت دیتا ہوں. اور جب شام پہنچا ہے تو سب سے زیادہ اگر کسی کے چہرے سے نور ٹپک رہا تو وہ جون کا چہرہ. سب سے زیادہ اگر کسی کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا وہ جون کا چہرہ تھا. اگر کسی کے سارے شہداء کا الگ مقام ہے، الگ منزلت ہے، لیکن جون کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی. اس شہید نے بھی یہی دعا کی تھی نا کہ مجھے ایسا بنا دے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے بدن سے بھی خوشبو آ رہی ہو. ان کی ماں سے جا کر سوال کیا گیا انہوں نے ایسا کون سا کام کر دیا کہ ان کو اتنا بڑا مقام ملا. تو ان کی ماں کہتی ہیں کہ نماز صبح کے بعد زیارت عاشورہ کبھی ترک نہیں ہوتی تھی. اگر کبھی دیر بھی ہو جاتی تھی تو سلام پڑھ دیا کرتے تھے امام حسین کو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے. دعا کرنے کے بعد جب کبھی فرش اعظم پر آتے تھے فدیہ کرتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے رومال سے نہیں پوچھا کرتے بلکہ اپنے ہاتھوں سے پوچھ کر اپنے بدن پر یہ مقام تھا ان کا. عزیزوں یہ دعا کی تھی انہوں نے جب میں اس دنیا سے جاؤں تو امام حسین کے صدقے میں میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہو. یہی وجہ ہے آج اتنے سال گزر گئے آج بھی اس شہید کی قبر سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو ایک ایسی آرزو ہے کہ آرزو انہونی آرزو نہیں ہے. اگر ایسی آرزو ہم بھی کریں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کردار کو بتانا. اگر کردار ان کے مطابق ہو جائے گا تو یقیناً ہماری دعائیں بھی قبول ہونے لگے گی. صلوات پڑھ دے پڑھا
دیکھیں اس کے بعد اگر کوئی بات بیان کی جائے تو صرف ان کی باتوں کو سن لینا، اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت کرنا ہم پہ ضروری بن جاتا ہے۔ ان کی اطاعت کرنا، ان کے قدموں کو ڈھونڈ کر کے ان کے قدموں سے ہم آہنگ کرنا ہم پر واجب بن جاتا ہے۔ امام صادق کے پاس آتا ہے ایک شخص، آنے کے بعد کہتا ہے مولا جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ بہت زیادہ شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ تو امام نے کہا عزیزو اگر کسی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں بہت زیادہ شیعہ رہتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ شیعہ رہتے ہیں۔ امام صادق سے آ کر کسی نے کہا کہ مولا جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ شیعہ رہتے ہیں، تو امام نے کیا جملہ کہا؟ امام کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ وہاں کے جو امیر لوگ ہیں اگر کسی غریب جہاں کوئی مر جاتا ہے تو اس کی موت میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر ان کے بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو یہ امیر لوگ اس کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر کوئی ان کے یہاں شادی ہوتی ہے تو اس شادی میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یا صرف مالداروں کے یہاں جاتے ہیں، غریبوں کے یہاں جاتے ہیں؟ تو کہتا ہے مولا یہ ویلیوز ہمارے یہاں نہیں پائے جاتے، یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی۔ تو امام نے کہا انہوں نے یہ کیسے گوارا کر دیا کہ وہ ہمارا امام ہے، ہم ان کے امام ہیں، انہوں نے یہ کیسے گوارا کر دیا؟ ہمارا چاہنے والا وہی ہوگا جو ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، ہماری بات کو قبول کرے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد۔ کہ صرف ان کی بات سن لی جائے، بات سننا کافی نہیں ہے بلکہ ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کربلا میں بہت سارے زیادہ تر افراد کوفی تھے کہ جنہوں نے امام حسین کو خط لکھ کر بلایا تھا، زبانی دعویٰ بھی کیا تھا مولا آ جائیے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن جب امام حسین نے جناب مسلم کو بھیجا تو کیا ہوا؟ جناب مسلم چلے تو گئے، لیکن جناب مسلم کا جملہ کوٹ کر دوں، جناب مسلم کہتے ہیں جن 18,000 کوفیوں نے میرے آقا حسین کو خط لکھا تھا، سب سے کم روایت بتا رہا ہوں 40,000 سب سے زیادہ روایت 1 لاکھ تک کی روایت ہے کہ 1 لاکھ لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا، لیکن جب امام حسین نے اپنے نمائندے کو بھیجا تو انہیں 40,000 جو لوگوں نے خط لکھا تھا ان کی تعداد گھٹ کر 18,000 رہ گئی۔ جب امام نے اپنے نمائندے کو بھیجا تو وہ تعداد گھٹ کر 22,000 لوگ امام کے نمائندے کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ جناب مسلم کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے 18,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جب میں نے نماز مغرب نماز عشاء پڑھ کر پیچھے مڑ کر دیکھا ہے، انہی کوفیوں نے جنہوں نے 18,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اسی کوفے میں مجھے کوئی کوفے کی گلیوں کا راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ عزیزوں کہیں ایسا نہ ہو امام اپنے نمائندے کو بھیج دے اور ہم آمادہ نہ ہو، جب امام کو بلا لیا جاتا ہے اور عوام آمادہ نہیں ہوتی تو یہ امام کا جگہ ہمیں نظر آتا ہے یا نوکے نیزہ پہ نظر آتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ ایران کے بزرگ عالم امام زمانہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، عجیب واقعہ ہے۔ کہتے ہیں امام زمانہ ایک گلی میں آ کر کھڑے ہو گئے، ہر دروازہ پر کھٹ کھٹا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس سے کہا کہ کون؟ نے کہا میں امام نے کہا میں مہدی ہوں۔ کہا مگر 2 منٹ کے ابھی میں آتا ہوں۔ گھر میں چلا گیا، جانے کے بعد جو چیزیں امام کو پسند نہیں تھی وہ ہٹانے لگا، آ کر دیکھا امام نہیں ہے۔ دوسرے گھر گئے، اس نے بھی یہی کہا، تیسرے گھر یہاں تک کہ پوری گلی امام نے چال دی، تو وہ بس یہی کہتے رہے مولا 2 منٹ رکے ہم آتے ہیں۔ وہ چیزیں ہٹانے لگے جو امام کو معلوم امام کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ آئے امام آ کر گلی کے آخری کونے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آسمان کا رخ کر کے کہتے ہیں خدا یہ لوگ بلاتے بہت ہیں لیکن ابھی تک آمادہ نہیں۔ خدا نے سارے گھر چلا گیا لیکن کسی کے اندر اتنی ضرورت نہیں تھی، کسی نے میرا استقبال نہیں کیا کیونکہ یہ آمادہ نہیں تھے۔ عزیزوں ذمہ داری یہ ہے مجلسوں میں آ کر اور ان کے فضائل سن کر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ مسائل سن کر گریہ کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کو اپنے کردار سے بلانے کی کوشش کی جائے۔ صلوات پڑھنے پر محمد ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ عزیزوں جب ہم کہیں جاتے ہیں کسی مسجد میں، آپ لوگ امام کے
لفظ سے بہت زیادہ آشنا ہے، امام کے لفظ سے بخوبی واقف ہے کہ امام کہاں کسے جاتا ہے۔ عزیزو، جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں یا کہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جو آگے کھڑا ہوتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو مامون کہا جاتا ہے۔ امام نے نماز شروع کی، امام نے اللہ اکبر کہا، ہم نے بھی اللہ اکبر کہا، امام رکوع میں ہم بھی رکوع میں، امام سجدے میں ہم بھی سجدے میں۔ پھر کسی سے کہو کہ یہ ہمارے امام ہے تو کہا ہاں تم یہ تمہارے امام ہے، کیوں؟ کیونکہ تم نے ان کی اطاعت کی، کیونکہ تم نے ان کی اطاعت کی۔ اگر ایسا نہ کرتے، امام رکوع میں آپ سجدے میں، امام سجدے میں آپ رکوع میں، پھر کسی سے جا کر کہتے یہ ہمارے امام ہے، وہ کہتا نہیں یہ تمہارے امام نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ تم نے ان کے مخالف فعل انجام دیے، وہ رکوع میں آپ سجدے میں، وہ سجدے میں آپ رکوع میں۔ کہا اگر بات تو تب ہوتی جب یہ اعمال انجام دیتے تم ان کی طرح اعمالوں کو انجام دے رہے ہوتے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا، وہ رکوع میں آپ سجدے میں، وہ سجدے میں آپ رکوع میں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آپ کی نماز جو ہے فرادہ تو ہو سکتی ہے، جماعت سے نہیں ہو سکتی۔ عزیزو، اس امام کو ہم نے 2 رکعت کا امام بنایا ہے، اس کا تو اتنا مقام، اس کی تو اتنی منزلت کہ اگر اس کی طرح اعمال انجام نہ دیے جائے تو نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ ارے 2 رکعت کے امام کا تو اتنا احترام، جو پلتا امام ہو، جو پلتا امام ہو، اگر اس کی اطاعت نہ کی جائے تو کیسے اعمال قبول ہوں گے؟ صلوات پڑھ دے اطاعت نہ کی جائے، اس زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں زیادہ تر افراد جو کربلا میں پہنچے وہ کوفی تھے، انہیں کوفے میں جب امام حسین مدینے سے آ رہے ہیں، راستے میں امام حسین کی ملاقات فرزدق سے ہوتی ہے۔ فرزدق سے امام پوچھتے ہیں فرزدق کوفے کی کیا حالات ہیں؟ فرزدق جواب دیتے ہیں مولا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بھی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ امام نے گریہ کرنا شروع کر دیا، مجھے ایسے چاہنے والے نہیں چاہیے کہ جو لوگ دل سے میرے ساتھ ہوں لیکن میرے مخالف کھڑے ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کربلا میں جو لوگ امام حسین کے مخالف میں آئے، جب جناب زینب کبریٰ کے کانوں سے بالیاں چھین رہا تھا، جناب زینب کبریٰ نے پوچھا بالیاں کیوں چھین رہا ہے، گریہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا آپ کی مظلومیت دیکھی نہیں جاتی۔ کہا پھر بالیاں چھین کیوں رہا ہے؟ تو جب آپ سنیں گے کیا کہتا ہے، یا خذھا غیری، ارے میں نہ چھینوں گا کوئی اور چھین لے گا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی غربت ہے کہ میں نہ چھینوں گا کوئی اور چھین لے گا۔ رو بھی رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تو ہم روتے بھی رہتے ہیں لیکن جب امام ہوں تو ان کے آنے میں ہم وہ آ تو جائیں لیکن ہم آمادہ نہ ہوں۔ پھر وہی ہوگا، یا امام نظر ہمیں نظر آئے گا یا دھوکے دے گا۔ عجیب واقعات اگر آپ پڑھیں، صحابہ کی زندگی کے واقعات پڑھیں تو عجیب واقعات ملتے ہیں۔ عزیزو، امام حسین جو خط بصرے کے گورنر عثمان بن حنیف کو لکھا ہے، اس میں امام بتاتے ہیں کہ ایک مامون کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے کر محمد جو خط بصرے کے گورنر عثمان بن حنیف کو لکھا ہے، اس میں امام کہتے ہیں الا وإنا امامکم، الا وإنا امامکم۔ صلوات پڑھ دے کر محمد اماما یقتدی بہ ویستظر بنورہ۔ ہر مامون کی ذمہ داری یہ ہے کہ مامون امام کی پیروی کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ یہ مامون کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد امام کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد امام نے عجیب جملہ کہا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو امام کے چاہنے والے بچے تو مامون کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اطاعت کرے اور ان کے علم سے، علم کے نور سے روشنی حاصل کرتا ہے، مامون جو ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ عثمان بن حنیف دیکھو میری سیرت کیا ہے، میری زندگی کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، میرے لائف اسٹائل کو دیکھو اور میری زندگی کے مطابق کرنے کی کوشش کرو، میرے قدموں سے اپنے قدموں کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ تم علی تو نہیں بن سکتے ہو، کیوں علی نہیں بن سکتے؟ اس کے بعد امام نے الگ جملہ کہا الا امام، صلوات پڑھ دے کر محمد کہ عثمان بن حنیف دیکھو
तुम अली तो नहीं बन सकते हो। क्यों अली नहीं बन सकते? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा इमाम वो इमाम है कि तुम्हारी इस दुनिया में से उसने तो पोशीदा लिबास और 2 सूखी रोटियों पर इत्तफा किया है। अरे उस्मान बिन हुनैफ, तुम अली तो नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि अली ने तुम्हारी दुनिया में से 2 पोशीदा लिबास 2 सूखी रोटियों पर इत्तफा किया है। लेकिन उसने उस्मान बिन हुनैफ तुम इतना तो कर सकते हो, अली ने गरीबों के लिए हराम को छोड़ दिया। अरे तुम कम से कम हराम को तो छोड़ दो। अली ने यतीमों के लिए हलाल को छोड़ दिया, तुम कम से कम हराम को तो छोड़ दो। उसके बाद इमाम ने अजीब जुमला था। अभी तो पूरी जिंदगी इमाम की मदद मांगते मांगते गुजर जाती है, या अली मदद, या अली मदद। लेकिन एक मौका है जहाँ पर इमाम हमसे दुआ मांग रहे, इमाम हमसे मदद मांग रहे हैं। वलकिन आइनूनी बिबादिन वश्तहात वस्फरीन वसहात, है कोई जो मेरी मदद करे? आइनूनी, मेरी मदद करे। कौन? इमाम कहते हैं इल्म के जरिए, पाक दामनी के जरिए और कोशिश और काबिशों के जरिए। उस्मान बिन हुनैफ तुम अली तो नहीं बन सकते हो, लेकिन कोशिश करो। जब अली बनने की कोशिश करोगे तो शायद कंबर बन जाओ, शायद अबूजर बन जाओ, शायद मिसर बन जाओ, शायद मिजराज बन जाओ। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद कोशिश करो। अली तो नहीं बन सकते हो, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो। अली ने तुम्हारे लिए हलाल को छोड़ दिया, लोगों के लिए हलाल को छोड़ दिया, तुम कम से कम हराम को तो छोड़ो। एक और सलावत पढ़ते हैं कितने लोग इमाम हुसैन को दवाई दावे करते थे, लेकिन करबला नहीं पहुंचे। क्यों करबला नहीं पहुंचे? उसकी वजह ये कि आज आप देखें, अगर कोई सियासी रहनुमा आए और तकरीर करे तो लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन करबला का अजीब वाकया है, लोग आ रहे हैं लेकिन कम होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? इमाम हुसैन हर मकाम पर आते हैं, खुतबा देते हैं कि देखो जिसके अंदर ये चीज पाई जाएगी, जिसके अंदर ये सिफात पाई जाएगी वो मेरे साथ जाएगा, जिसके अंदर ये सिफात नहीं पाई जाएगी वो मेरे साथ नहीं जाएगा। लोग अपने किरदार को इमाम हुसैन की तकरीर के आईने में देखते थे। जिसके अंदर वो सिफात पाई जाती थी वो इमाम हुसैन के साथ रुक जाता था, जिसके अंदर वो सिफात नहीं पाई जाती थी वो इमाम हुसैन को छोड़ के चला जाता था। यही वजह थी करबला वो पहुंचे जो मुकम्मल 72 हुसैनी थे। अजीजों, सिर्फ ज़बानी दावा काफी नहीं है, बल्कि जब इंसान अपने किरदार को हुसैनी बना लेगा, जब इंसान ने खुद को हुसैनी बनाया होगा तो हुसैन किसी के खत का इंतजार नहीं करेगा, हुसैन किसी के बुलाने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि जब हमने अपने किरदार को खुद को हुसैनी बनाया होगा, अगर कूफे में रह भी गया होगा तो उसे हुसैन खुद खत लिखकर बुला लेगा। किरदार को हुसैनी बनाने की जरूरत है। आप देखिए, वरना उस्मान बिन हुनैफ के बारे में जो मैंने अभी बयान किया, हदीस फिक्र नमिया है कि फिक्र की जाए उस बारे पर। आप देखें, अब्दुल्ला बिन उमर की सीरत को देखें, इमाम हुसैन से कहता है मौला करबला ना जाइए। पहली बात तो ये अहमकों को जरूरत क्या है कि इमाम को समझाएं। इमाम से कहता है मौला ना जाइए। इमाम उसके बाद जवाब कहते हैं कि उस्मान बिन हुनैफ तुम जानते हो कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ और तुम बता सकते हो मानना या ना मानना मेरी जिम्मेदारी है। इमाम ने ये कहा। उसके बाद वो कहता है मौला अगर जा रहे हैं खानवादे को साथ ना लेके जाएं, बच्चों को साथ ना लेके जाएं। इमाम कहते हैं उस्मान बिन हुनैफ कोई कूफे में बोलेगा, कोई शाम में बोलेगा, कोई दमिश्क की जामा मस्जिद में बोलेगा, इसलिए लेकर जा रहा हूँ। यही लोग मेरे पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएंगे। अगर इमाम हुसैन लोगों को न लेकर जाते तो हो सकता था यजीद इमाम हुसैन को कत्ल करा देता, फिर इमाम हुसैन का तीजा भी करवाता, इमाम हुसैन का 40वां भी करवाता और ये कह देता मैंने तो हुक्म ही नहीं दिया था। इमाम हुसैन का खून रायगा चला जाता। लेकिन इमाम हुसैन जानते थे, इसीलिए इमाम हुसैन ज़ैनब औलिया मकाम को अपने साथ लेकर आए, इसीलिए इमाम हुसैन इमाम सज्जाद को अपने साथ लेकर आए। कोई दमिश्क की जामा मस्जिद में बोलेगा, कोई कूफे में बोलेगा और लाकर ये बता दिया जनाब ज़ैनब ने। अब जनाब ज़ैनब आकर दरबार के बाहर खड़ी हो जाती है कि देखो तुमने रोका था, अब मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ज़ैनब ये बता रही है कि देखो हम तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तुम चाहोगे हम नहीं आएंगे, जब हम चाहेंगे तो जाएंगे। ये इमाम जनाब ज़ैनब की सीरत है। इमाम हुसैन से कहता है, अब्दुल्ला बिन उमर कहता है कि मौला करबला न जाइए। इमाम हुसैन के बाद तुम जानते हो मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ, तुम्हारा समझाने को ही करूँगा जो मैं जानता हूँ। उसके बाद कहता है मौला मैं चाहता हूँ आपके वहाँ पर वो करूँ जहाँ रसूलुल्लाह वो दिया।
دیکھنے میں کتنا بہترین انسان ہے. امام حسین کہتا ہے جہاں پہ رسول اللہ بوسہ لیتے تھے میں وہاں پہ بوسہ لینا چاہتا ہوں. امام حسین نے اپنے سینے کے بٹن کو باز کیا, کھولنے کے بعد سینے کا بوسہ لیا, جاتا ہے اور جا کر یزید کے لشکر میں شامل ہو. زبانی دعوت دیکھیں, کردار دیکھیں اس کا. ابھی یوں کہہ رہا تھا مولا میں وہاں پر بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں پہ رسول اللہ بوسہ لیا کرتے, امام حسین کو چھوڑ کر یزید کے پاس. یہ سیرت ہے اس کی. لیکن عزیزو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ امام حسین دیکھے اور ہم کو بلائے. صلوات پڑھ دے پر محمد قوم ہے جس کے لیے جناب زینب ہوں یا شہزادی زہرا ہوں, جناب سکینہ ہوں یا امام حسین ہوں. امام حسین کہتے ہیں بہن زینب میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور یہ کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر دینا. یہاں پیاس صرف پینے والا پانی نہیں, یہاں امام حسین اپنے مقصد کو بتانا چاہتے ہیں. بہن زینب جب وہ پانی پیے تو میرے مقصد کو یاد کر. جناب فاطمہ زہرا نے عجیب سلام بھجوایا ہے. جب جناب زینب کا جناب فاطمہ زہرا کا آخری وقت آتا ہے, جناب فاطمہ زہرا امام علی سے کہتی ہیں علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میری اولادوں کو میرا سلام پہنچا دینا. کس طرح سے سلام پہنچا دینا؟ عجیب جملہ ہے. کہتے ہیں کہ علی میرے بچوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا جو تمہاری ماں ہے تمہیں سلام دے. یہی وجہ ہے نا شہزادی نے رسول اسلام سے پوچھا تھا بابا حسین کربلا شہید تو کر دیا جائے گا لیکن پھر حسین پر روئے گا کون؟ میرے حسین پر گریا کون کرے گا؟ عجیب جملہ کہا تھا زینب پریشان نہ ہو, اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے, جس کے جوان تیرے جوانوں کو ماتم کریں گے, جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے. عزیز و شہزادی کہتی ہیں میرا سلام میرے چاہنے والے کو پہنچا دینا, میری اولادوں کو میرا سلام پہنچا دینا. عزیز و وحید خراسانی کہتے ہیں جب رویا کرو تو اس طرح سے رویا کرو کہ آنکھوں سے اشک جاری ہو اور یہ کہا کرو اللہ ہم آپ کا سلام کا جواب دینے کے لیے آئے. عزیز و تاریخ میں دو بیٹیاں ایسی گزری کہ جن پہ کوئی گریا کرنے والا نہ تھا اور یہ کہتی نظر آئی بابا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میرے اوپر اتنے مسائل اٹھائے گئے, اتنے ظلم ڈھائے گئے. اگر بابا دنوں کو پڑھتے تو وہ رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے. دوسری بیٹی یہ کہتی نظر آئی بابا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میرے بچپنے میں سر کے بعد سفید ہو گئے. جناب فاطمہ زہرا کہتی نظر آئی بابا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میرے اوپر اتنے مسائل آئے گئے. بابا میری جوانی میں سر کے بعد سفید ہو گئے. ابھی تو جناب سکینہ کہتی ہے بابا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میرے اوپر اتنے مسائل ڈھائے گئے, میرے اوپر اتنے تالیانے مارے گئے. بابا میری بچپنے میں کمر جھک گئی. ہاں شہزادی کیا کہتی ہے؟ شہزادی کہتی ہے بابا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میرے اوپر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ بابا اتنے مسائل ڈھائے گئے کہ بابا جوانی میں میری کمر خم ہو گئی. آج حسین کو اس کی بیٹی کا فرصت ہے, آج جناب فاطمہ زہرا کو ان کی بیٹی کا جناب سکینہ کا فرصت ہے. عزیزو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سکینہ کی عادت تھی, سکینہ تو مصلی بچھا لیا کرتی تھی, ایک اپنے بابا کا مصلی ایک اپنا مصلی, لیکن آج بابا نہیں آئے, آج بابا کو آنے میں تاخیر ہو گئی. سکینہ مصلی پر بیٹھی ہاتھوں کو بلند کیا, بلند کرنے کے بعد کہتی ہے اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے بابا کو مجھ سے ملا دے. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز سنائی تھی, اے بابا تو نہیں آئے, لیکن ظالم حسین کا کٹا ہوا سر لے کر آیا
बाबा के अज़ादारों ने मजलिस का बंदोबस्त किया। सकीना आती है जब जाकिर मसाए पढ़ता बुलंद बुलंद आवाज से गिरा करते तो ज़ैनब सकीना पूछती है बुबी अम्मा ये मेरे बाबा के क्या लगते? ज़ैनब जवाब देती है सकीना ये तेरे बाबा के अज़ादार। सकीना कहती है बुबी अम्मा अगर ये करबला में होते तो मेरी जान न छिनती। बुबी अम्मा अगर ये करबला में होते तो भैया से डर बच जाता, भैया से डर बच जाता। अब बुबी अम्मा अगर हम कर रहे शहजादी अगर हम करबला में होते तो पहले अपनी जानों को कुर्बान कर देते। शहजादी अगर हम करबला में होते तो पहले अपने सर को कुर्बान कर दे। अजीज़ व सालिम ने सकीना की तरफ हुसैन के सर को देखा। अब सकीना ने सर को अपनी गोद में रखा। गोद में रखने के बाद कहती है कि बाबा जालिमों ने इतनी मोहलत नहीं दी कि मकानों से बाहर या उतार दी। बाबा जालिम ने इतनी मोहलत नहीं दी कि मकानों से बाहर या उतार दी। उसके बाद कहती है बाबा तेरे गाल बड़े जख्मी है, बाबा मेरे गाल भी बहुत जख्मी है। उसके बाद अजीब जुमला कहती है बाबा शामी हो के हाथ बड़े भारी थे। बाबा शामियों के हाथ बड़े भारी थे। बाबा जिस तरह से आपके दांत टूट गए, बाबा आपकी बेटी के दांत सारे नहीं है। अल्लाह खुदा कोई हमने इस्माइल में सैयद शोधा के अजीज व जनाब ज़ैनब जनाब सकीना ने बाबा के सर को देखा। देखने के बाद बैन करने शुरू किया। जालिम आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद सर को छीन लिया। सकीना के गालों पर तमाचे मारे। सकीना लश्का गई। अजीज व माशरे में जाकर देखा कि किसी बच्ची के कोई थप्पड़ मारे तो बच्ची तड़प जाती है। अरे जिस बच्ची हुसैन की नाजों से बनी हुई बच्ची हो, अरे जो बच्ची नाजों से बनी हुई बच्ची हो अगर उसके गालों पर कोई तमाचे मारे तो क्या हालत होगा। अजीज सकीना बैन करते करते रशिदा गई। अब जब देखा सकीना नजर नहीं आती, आने के बाद जब देखती है सकीना नश में, अभी तो पानी तो था नहीं। मुझे नहीं मालूम ज़ैनब की गुर्बत क्या रही होगी, सकीना को कैसे होश में लाई होगी। जब देखा सकीना को उठाया, उठाने के बाद सकीना को मोहब्बत का तकाज़ा तो ये था, सकीना को ये पूछना चाहिए था बुबी अम्मा मेरे बाबा किधर गए, बुबी अम्मा मेरे चचा अब्बास किधर गए। लेकिन जनाब सकीना ज़ैनब के सर को देखती है, कहती है बुबी अम्मा तेरी जान किधर गई, बुबी अम्मा मेरी जान किधर गई। जनाब ज़ैनब कहती है सकीना जो तेरे सर से चादर ले गया वो मेरे सर से भी चादर ले गया। आज मेरे को मेरा अल्लाह खुदा कोई गम न दे सिवाय नबी सैयद शोधा के। अजीज़ों बुलंद बुलंद आवाज से गिरा करें